اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کی، حسد کی کس طرح مذمت فرمائی ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے شروع کروں گی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ جی آپ دیکھیں تو لکڑی جب آگ میں جاتی ہے تو راکھ ہو جاتی ہے، بالکل اس کا وجود نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے نیک اعمال کو، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، آپ نے کسی کی مدد کی، تو ان نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے اور بالکل نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں، اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں اس کے سبب سے بھی آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ کی وجہ سے یہ بن رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آپ نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، حسد نہ کرو، اور پھر فرمایا آخر میں جا کے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کریں کہ یہ ساری جو مراحل ہیں، یہ ساری جو بیماریاں ہیں، یہ ایک کی سبب سے دوسری بن جاتی ہے، دوسری کی وجہ سے تیسری بن جاتی ہے۔ انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، پھر عیبوں کو تلاش کر کے اصل میں تو اس کے اندر حسد کی آگ ہے، تو وہ عیب تلاش کرے گا، پھر دوسروں کے سامنے بات کرے گا، اس سے غیبت، چغلی، بدگمانی، بدظنی پیدا ہوگی، بدخواہی آئے گی، جبکہ مومن کو تو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک خیر الناس میں ینفع الناس، کہ بہترین شخص وہ ہے لوگوں میں جو دوسروں کے لیے نفع بخشے۔ تو آپ جب حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کو حسدل یعنی ایک کھٹمل سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کھٹمل انسانی جسم کا خون چوستا ہے، اس طرح یہ حسد کی بیماری انسان کو خود اس کے اپنے وجود کو کھا رہی ہوتی ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک ایسی آگ ہے جو جل رہی ہے مستقل، اور وہ اس کے اندر کینہ بن رہا ہے، بغض بن رہا ہے، جس کی وجہ سے نور آتا نہیں ہے عبادتوں کا اندر۔ تو یہ ان ساری وجوہات کی بنا پر اس سے سختی سے اس کی مذمت کی گئی، منع کیا گیا۔ اور اب غور کریں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میں تو نہیں حسد کرتا، جی بظاہر وہ یہی کہے گا اور اپنے اندر بھی جا کے گا تو اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن جب کسی کی نعمت دیکھ کے اب دل سے خوش نہیں ہوتے، ایک غم لگ جاتا ہے نا اندر، ہلکا سا وہ جیسے بجھ جاتا ہے، اس کو یہ ترقی کیوں مل گئی، اس کو یہ سمجھ جائے کہ یہ کیڑا ہے حسد کا، اب اسے ختم کرنا ہے، اس کا علاج پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہ کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے لیے، انصاری صحابی کے لیے 3 دن لگاتار فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، تو ایک ہی صحابی وہ ہر دفعہ داخل ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کا جا کے دیکھوں کیا عمل ہے، کہ 3 دن ان کے لیے جنتی ہونے کی ان کے لیے بشارت ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو یہ کیا ایسا عمل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ میری والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، تو میں اب آپ کے پاس ٹھہروں گا، تو کیا آپ مجھے ٹھہرائیں گے مہمان؟ تو نے کہا بسط شوق۔ تو کہتے ہیں میں 3 دن ان کے پاس ٹھہرا رہا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے ان کا بطور خاص، بھئی وہی نمازیں پڑھی جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہی رات میں تھوڑی دیر اٹھ کے ذکر کیا، فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی، تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا، میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ میں اسے بطور خاص سمجھ سکوں کہ جس وجہ سے آپ جنتی ہیں، تو میں اب چلتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ایک عمل ایسا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور میل نہیں اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی میل، کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، یعنی باقی اعمال میں تو سب برابر تھے، مگر اس ایک عمل کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا کہ انہیں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم ہے،
حسد، اور اس کو علماء کہتے ہیں کہ رشک یعنی دو افراد پر جائز ہوتا ہے جی۔ کہ ایک وہ فرد جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، اور دن رات وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے بانٹتا رہتا ہے، صحیح۔ اس علم کو دیتا رہتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے ہاں۔ اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دن رات لوگوں پر، خرچ مخلوق کے کرتا ہے۔ خدا پر خرچ کرتا ہے، ہاں۔ تو ان دونوں سے رشک کرنا جائز ہے کہ صحیح۔ اللہ مجھے بھی دے تو ہاں۔ میں بھی ان کی طرح خرچ کروں، تو اللہ نیتوں پر بھی اجر عطا فرماتا بے ہے۔ شک، کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔